بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی آواز سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے ابا کی آواز تھی ہی اتنی خوبصورت کہ میں کئی منٹ ابا کی آواز کے سحر میں کھوئی رہتی تھی۔ میں ابا کی اذان کے ختم ہوتے ہی جلدی سے کچن میں چلی گئی، کیونکہ اب ابا کے گھر آنے کا وقت تھا اور ابا کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ گھر آتے ہی گرما گرم کھانا مانگتے تھے۔ میرے ابا غصے کے بالکل تیز نہیں تھے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ہر وقت اس بات کی فکر ستائی جاتی تھی کہ ابا کو میری کسی بات پر غصہ نہ آ جائے، کیونکہ جب تک اماں زندہ تھی تب تک ابا غصہ کے بہت تیز تھے، لیکن اماں کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ابا کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں ابھی بھی میرے دل و دماغ میں وہی ڈر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کچن میں ابا کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب اچانک سے دروازے پر کھٹاک سی ہوئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ابا آ گئے ہیں، اس لیے میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ابا اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے، آج 2 روٹیاں زیادہ اتار لو۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ ابا شروع سے ہی کم کھانا کھایا کرتے تھے، مگر میں نے ابا سے کوئی بحث نہ کی اور جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ ابا نے باہر سے ہی یہ آواز لگائی، مہرو باہر مت آنا۔ ابا خود ہی کھانا اندر لینے آ گئے۔ میں نے ابا سے صرف اتنا پوچھا کہ ابا باہر کوئی آیا ہے کیا؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ ہاں، ایک سوال ہی ہے، بھوک سے بے حال ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے بس کہا کہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ اتنا سنتے ہی ابا کچن سے باہر چلے گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد شاید وہ شخص جا چکا تھا، اسی لیے ابا نے مجھے باہر بلا لیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا وہ شخص کون تھا؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ جس وقت میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا یہ شخص وہاں پر آیا تھا اور اس نے بس ایک ہی سوال کیا تھا، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ مجھے یہ لڑکا نیک شریف لگا تو میں اسے گھر لے آیا۔ اس بات کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے کہ ایک روز ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ کچھ روز مجھے شہر سے باہر جانا پڑے، میں تمہیں لے کر بہت فکر مند ہوں، تمہیں یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے کسی کو تمہاری دیکھ بھال کے لیے رکھ جاؤں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، میں کون سا چھوٹی بچی ہوں، اپنی دیکھ بھال خود کر سکتی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ مجھے دوسرے شہر میں کچھ دن لگ جائیں گے، تب تک تم اکیلی رہو گی تو میں فکر مند رہوں گا، اسی لیے میں نے کسی لڑکے کا انتظام کیا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ کوئی لڑکی ہوتی تو اور بات تھی، مگر ایک لڑکا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، کون ہے وہ شخص؟ ابا کہنے لگے، وہ لڑکا تمہیں یاد ہے جو ایک روز میرے ساتھ گھر پر آیا تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے کا ہی تو واقعہ تھا، اس لیے وہ میرے دماغ میں بھی تھا۔ میں نے بس کہا کہ جی ہاں، میں جانتی ہوں، مجھے یاد ہے۔ ابا کہنے لگے کہ بس وہی لڑکا ہے، اسے کام کی ضرورت تھی تو میں نے اسے تمہاری دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا ہے، وہ تمہارا ہاتھ سے خادم ہے۔ کچھ دن بعد ہی ابا دوسرے شہر چلے گئے اور اس شخص کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ وہ سارا وقت باہر صحن میں ہی گزارتا، سخت دھوپ بھی اسے گرمی نہیں لگتی تھی، میں نے کبھی اس پر پسینہ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی تھی، مگر میں نظر انداز کر دیتی، 2 وقت کی روٹی اس تک پہنچا دیتی تھی۔ اس نے بھی کبھی میری زندگی میں زیادہ تانگ جھانک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2 ہفتے بعد ابا گھر واپس آ گئے اور ان 2 ہفتوں کا گزرنے کا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ ابا کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں، بالکل، یہ شخص بہت ایماندار اور اچھا ہے، شریف گھر سے لگتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ہاں، اس کی شرافت دیکھتے ہی میں نے اس سے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی اور کو نہیں بلکہ اسی کو تمہارے پاس چھوڑ کے جاؤں گا۔ لیکن ایک بات مجھے بہت عجیب لگی کہ آج جب میں دوپہر کے وقت گھر آیا تو یہ دھوپ میں سو رہا تھا اور اس پر پسینے کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ میں نے چونک کر ابا کو دیکھا اور ابا سے کہا کہ ابا، یہ بات تو میں نے بھی بہت مرتبہ سوچی ہے کہ اسے پسینہ کیوں نہیں آتا۔ ابا نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگے، کیوں نہ اس کو ہم گھر پر کام کے لیے رکھ لیں؟ جس وقت میں مسجد ہوتا ہوں یا گھر سے باہر کسی کام میں مصروف ہوتا ہوں تو یہ کم از کم تمہارے پاس ہوا کرے گا، تمہاری دیکھ بھال کیا کرے گا۔ میں بھی مان گئی، کیونکہ مجھے بھی اس شخص سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز ابا کو گھر آنے میں دیر ہو گئی، رات کا وقت تھا تو مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اچانک سے باہر صحن سے عجیب سی روشنی دکھائی دینے لگی، میں اور ڈر گئی۔ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میں جیسے ہی باہر نکلی اور جمال کو آوازیں دینے لگی، لیکن جمال وہاں پر ہوتا تو میری بات سنتا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جمال ایک جانور کے ساتھ لڑ رہا تھا، مگر وہ خود بھی کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا، بہت خوفناک سا عجیب و غریب سا جانور تھا۔ میں چیختے ہوئے اندر بھاگی۔ اتنی ہی دیر میں جمال بھی میرے پیچھے آیا
اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں باہر کا داخلی دروازہ کھٹکنے لگا۔ میری سانس میں سانس آیا کیونکہ ابا آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کے باہر سے ابا کی آواز آنے لگی کہ مہرو دروازہ کھولو، میں ہوں۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا اور ابا کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کے ساتھ جمال بھی کھڑا تھا، نظریں جھکائے، کندھے جھکائے۔ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ابھی اسے کس حال میں دیکھا تھا۔ میں نے ابا کے سینے میں سر چھپائے جمال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں سے ابھی بھی عجیب و غریب سی روشنی نکل رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ ابا کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور جمال بتا رہا تھا کہ ابھی تمہارے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے حیرت سے جمال کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے بس یہ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ برا خواب دیکھ لیا تھا۔ میں اتنا کہتے ہی کمرے میں واپس چلی گئی اور جا کر سوچ بچار کرنے لگی کہ کیا جمال واقعی کوئی انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے۔ مجھے ابا کو اعتماد میں لیتے ہوئے ابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو جمال کی وجہ سے کسی مشکل میں ہوں۔ اتنا سوچتے ہی میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اچانک سے منظر تبدیل ہوا اور میں دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری بارات باہر کھڑی تھی، مگر میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں جس سے شادی ہو رہی ہے، مگر میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایک بات جس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور بہت ڈرایا وہ یہ تھی کہ میرے ابا میرے پاس نہیں تھے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو شاید حالات کچھ یوں نہ ہوتے۔ اتنا سنتے ہی میں ایک دم چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا میرے کمرے میں آ گئے۔ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھی۔ ابا کمرے میں داخل ہوئے تو میری حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور ابا کے سینے سے جا لگی۔ میں نے خوف سے کہا کہ ابا، میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ایک خواب ہی تھا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ جلد سے جلد اس جمال کو گھر سے باہر نکال دیں۔ ابا کہنے لگے، کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ جمال نے کچھ کہا ہے کیا؟ میرا جمال پر بہتان لگانے کو دل نہیں چاہا، اس لیے کہا کہ نہیں ابا، کوئی بات نہیں ہوئی، بس آپ جو آگے ہیں پھر کیوں جمال کو یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ ابا میری بات پہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری شروع سے ہی عادت ہے، جس بات پر دل آ جائے اسے اچھا کوئی اور نہیں، اور جس بات سے دل اچاٹ ہو جائے اس سے برا کوئی نہیں۔ ابا مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ابھی بھی بچپنا باقی ہے۔ میں شاید ابا کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ میں انہیں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں نے جمال سے بالکل ہی کنارہ کر لیا۔ جمال ایک خوبصورت انسان تھا، میں بھی بلاک کی خوبصورت تھی۔ وہ اکثر اوقات مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر میں اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ وہ بھی اپنی حد پار نہیں کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ مجھ سے بات نہیں کر پایا تھا۔ ابا کی غیر موجودگی میں بھی وہ گھر پر ہی موجود ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی اس نے اپنی حد نہیں پار کی تھی، اور یہی اس کی ایک عادت تھی مجھے جو بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی یہ عادت کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ ابا تو دن بھر باہر رہتے تھے، گھر پر جمال ہی ہوتا تھا۔ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ بے شک مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا، نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، بہت ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے کئی مرتبہ خواب آتے تھے، مگر ابا ہمیشہ کہتے کہ یہ خواب تمہیں بچپن ہی سے آتے ہیں، بچپن سے ہی تم اکثر اوقات سوئے ہوئے ڈر جایا کرتی تھی۔ میں نے حیرت سے ابا کو دیکھا کیونکہ ابا نے کبھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، اور آج ہی وہ یہ راز کھول رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک روز میں ابا سے پوچھنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک سے مجھے ابا کے کمرے سے جمال اور ابا کی آوازیں سنائی دی۔ جب ابا جمال کو کہہ رہے تھے کہ اب سے مہر النساء کا خیال تمہیں زیادہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مہر النساء کو سب حقیقت کا پتہ چل گیا ہے اور باقی حقیقت کا وہ خود پتہ چلوا لے گی۔ میرا نام مہر النساء ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا مؤذن تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں نہایت معصوم تھی، لیکن ان کو ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کا علاج ناممکن تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کو جواب دے دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ابا اور اماں میں اکثر اب جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی کہ اماں بیمار ہے، ابا کو پھر بھی ان کا احساس نہیں۔ ابا پھر بھی ان سے جھگڑ رہے ہیں، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں چھوٹی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ابا کو اماں سے جھگڑا کرنے میں روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک روز میں اماں کے پاس گئی اور اماں سے کہا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟
ابا آپ سے اتنا جھگڑتے ہیں؟ پہلے تو اتنا نہیں لڑتے تھے۔ اماں کہنے لگی کہ بس جب قسمت کے تارے گردش میں ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے شخص پر بھی بہتان لگ جاتا ہے اور باہر جاتے ہوئے شخص کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مجھے اماں کی بات سمجھ تو نہ آئی، مگر میں نے کہا کہ اماں آپ ابا کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ ابا میری بات پر تلخی سے مسکراتی جاتی اور کہتی کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے ابا کو اپنی صفائیاں نہ پیش کر رہی ہوتی۔ ایک روز اماں کی حالت بہت بگڑ گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا اماں کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔ ابا کہنے لگے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں لے کر جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو یہاں پر رہنے دو اور اس کا یہیں پر ہی مر جانا بہتر ہے۔ ابا کے اتنے تلخ الفاظ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ابا کے دل میں اماں کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ تمہاری حالت کے پیچھے بھی تمہاری ماں کی ذمہ داری ہے، اس نے تم پر کبھی توجہ نہیں دی، اگر یہ تم پر توجہ دیتی تو آج تم بہتر ہوتی، تم کبھی اس طرح راتوں کو اٹھ کر ڈر نہ جاتی، مگر یہ تو راتوں کو نہ جانے کون سے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا بس کر دیں، آخر آپ اماں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ان کی حالت تو دیکھیں، اس وقت انہیں ایک حکیم کی ضرورت ہے اور آپ ایک شوہر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو اماں کی ضرورت نہیں ہوگی مگر مجھے ماں کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اماں سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے ہیں؟ اماں نے تو کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا، پھر بھی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری بحث میں ہمیں علم ہی نہ ہوا کہ کب اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب اماں اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو مجھے لگا جیسے میری تو دنیا اجڑ گئی۔ اب میں اماں کے جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، ہر وقت ایک کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی۔ اماں کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا اور جب میں روتی تو ابا مجھے جھڑکتے اور کہتے کہ کس کے جانے پر رو رہی ہو، ایسی عورتوں کا چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا پر رہ کر بھی برائی ہی پھیلاتی ہیں۔ مگر اب مجھے ابا کی ان باتوں پر فرق نہیں پڑتا تھا، میری تو ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ابا جو مرضی کہتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی میں اب ابا کو روکتی تھی اور نہ ہی انہیں کچھ کہتی تھی، خاموشی سے بس ان کی باتیں سنتی رہتی، جو اکثر اوقات وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ ابا کو اماں سے آخر مسائل کیا تھے، اماں نے ایسا کیا کیا تھا جس کا اثر مجھ پر بھی ہوا اور ابا بھی اماں سے اتنی نفرت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور اب میں جوان ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ابا کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ ابا اب نرم مزاج ہو گئے تھے اور وہ صرف ایک ہی بات کرتے کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب میں سوچتی تھی کہ ابا پچھتانے کا کیا فائدہ، پہلے کیوں نہیں؟ ابا کو تو اس بات کا علم ہوا مگر میں نے اب کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ابا سے کچھ نہ کہا اور پھر ایک روز میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے اچانک سے ایک عجیب و غریب سا خواب آیا۔ وہ خواب بہت خوفناک تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ابا کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ ابا میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے ابا کو بتایا، ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے اماں کا قتل کیا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ تو ابا کا ایک دم چہرہ سفید پڑ گیا اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم جانتی ہو وہ بیمار تھی، اور بھلا میں کیوں اس کا قتل کرنے لگا؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے اماں کا قتل کر دیا ہے، مجھے حقیقت بتا دیں کہ کیا حقیقت ہے۔ تبھی ابا کہنے لگے کہ تمہاری ماں نیک شریف عورت تھی مگر میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہاری ماں پر بہتان لگایا، ان کو رسوا کیا اور اس بات کو برداشت نہ کر پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابا غصے والے تھے لیکن اب ابا پچھتا رہے تھے۔ ابا کو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا کیونکہ ابا کا کام ہی ایسا تھا، لیکن ابا کو اب فکر ستائی جاتی تھی کیونکہ آدھی آدھی رات کو میں اٹھ کر ڈر جاتی تھی۔ اسی لیے ابا کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے ساتھ ساتھ جگہ جگہ بھی نہیں لے جا سکتے، اسی لیے ابا نے میرے لیے خادم رکھ دیا جو ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے۔ میں اب تک یہ پتہ نہیں لگا پائی تھی کہ ابا کے دل میں اماں کے لیے نفرت اتنی کیوں تھی۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہی میں اکثر اوقات رات کو ڈر جایا کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ابا نے خادم میرے لیے رکھ دیا۔ جمال اچھا انسان تھا لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے جمال کا وہ رخ دیکھا جو شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ میں جمال کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی، وہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا لیکن مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرا وہم ہے، مگر وہ میرا وہم نہیں تھا، جمال واقعی جن تھا۔ ایک روز جمال اپنے کمرے میں تھا، ابا نے مجھے کہا کہ جاؤ اسے بلا لو کیونکہ اب اسے ہمارے پاس رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔
اسی لیے ابا نے مجھے اتنی اجازت دے دی تھی کہ میں جمال کو آرام سے کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ ابا نے کبھی میری بات کا غصہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ جمال تمہیں ابا بلا رہے ہیں، تو وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، کیا تم نے ابا کو کچھ بتایا ہے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیا ہوں کیا نہیں، تمہیں اس بات میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے تھی، تم نے بہت غلط کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیا ہو یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں، مگر تم ہمارے اندر کیا کر رہے ہو اس کا بھی میں جلد پتہ لگا لوں گی۔ یقیناً یہ تمہاری کوئی چال ہے، ورنہ تم یہاں پر نہ ہوتے۔ تبھی جمال کہنے لگا کہ میری کوئی چال نہیں ہے، میں تو اس روز واقعی بھوکا تھا، تمہارے ابا نے مجھے کھانا کھلا دیا اور تمہارا خادم بنا دیا، اب میرا کام تمہاری خدمت کرنا ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور کہا کہ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، ابھی جاؤ ابا بلا رہے ہیں۔ جمال ڈرے ہوئے انداز میں ابا کے پاس گیا۔ اب تو ابا مجھے سچ کا پتہ چل چکا تھا کہ جمال کون ہے، اور ابا اور جمال کی باتیں سن رہی تھی۔ جب ابا جمال کو کہہ رہے تھے کہ مہر النساء کو سب پتہ چل گیا ہے، اب اس سے بچ کر رہنا ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تم جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بیمار رہتا ہوں، کبھی بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ مہر النساء کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ وہ لوگ مہر النساء کو مار دیں گے جنہوں نے بچپن سے ہی مہر النساء کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم میری بیٹی کا ساتھ دے سکو، اس کا خیال رکھ سکو۔ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میں تو کچھ نہیں جانتی تھی، یہ سب کیا راز ہے؟ پہلے اماں اور اب یہ راز؟ میرا تو دماغ درد کرنے لگا تھا، سر پھٹنے کو تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ میں سر تھاما اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جمال میرے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں کمرے میں آ سکتا ہوں۔ وہ کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ ہاں آ جاؤ، کیونکہ ایک جمال ہی تھا جو مجھے ساری حقیقت بتا سکتا تھا۔ جمال اندر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ ابا تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ایسے ہی۔ میں نے جمال سے کہا کہ میں سب جانتی ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے میں نے سب سن لیا ہے، اب مجھے سب صاف صاف بتاؤ، آخر ماجرا کیا ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جمال ایک دم چونک اٹھا اور میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ بی بی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے تو بس مجھے آپ کا خیال رکھنے کو بولا ہے اور تو کچھ نہیں، نہ جانے آپ کیا کیا سن کے آئی ہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ کو بتانا ضروری ہو۔ یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ تھی جس لیے جمال بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ابا پر ہی نظر رکھنی پڑے اور جمال پر بھی۔ میں ان دونوں پر نظر رکھوں گی اور حقیقت کا پتہ لگا لوں گی، اماں کا سچ کیا تھا وہ بھی اور جمال کا سچ کیا ہے وہ بھی، اور ابا کن خیالات میں گم ہیں ان کا بھی پتہ لگا لوں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز ابا بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے، ان کی حالت بہت خراب تھی، مجھے تو ابا کی پڑ گئی۔ میں نے جمال سے کہا کہ ابا کو ہسپتال لے چلو، تبھی جمال کہنے لگا کہ ان کو ہسپتال لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو بس اب صرف سکون کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی اماں زندہ ہوتی تو آج آپ کے ابا اس حالت میں نہ ہوتے، مگر مجھے حیرانگی ہوئی کہ آخر میری ماں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ابا اماں کو لے کر اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے، اور اب اماں کی وجہ سے ابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ پر مجھے اس وقت ابا کی بہت زیادہ فکر تھی، میں جمال کی منتیں کر رہی تھی کہ ہسپتال لے کر جائیں، پر جمال ٹس سے مس نہ ہوا، اور یوں اچانک سے ہی ابا کا چہرہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ ابا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ اب میرا تو کوئی بھی نہیں ہے تو میں زاروں قطار رونے لگی تھی، جب اچانک ہی جمال مجھے حوصلہ دینے لگا۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ تبھی ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تیری تو اب شادی کر دیتے ہیں، تو اب کس کے پاس رہے گی؟ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اچانک سے جمال کی آواز آئی۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ میرے پاس کھڑا تھا۔ جمال اس عورت کو غصے سے دیکھ رہا تھا اور اب اس سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا بس اب بہت ہو گیا، اب میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں۔ تمہارے ابا نے تمہارا ہاتھ مجھے تھما دیا تھا، تمہارے ابا نے یہی وصیت کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم جانتے ہو ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے، تم انسان نہیں ہو بلکہ تم ایک جن زادے ہو۔ تبھی جمال کی آنکھیں ایک لمحے کو چمکی تھی، جیسے اسے میری بات بالکل بھی پسند نہ آئی ہو۔ اگلے ہی پل وہ کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں جن زادہ ہوں، پر تمہارے ابا نے وصیت کی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں اور تمہیں اپنا نام دے دوں، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ اب تم دیکھ لو، تمہیں شادی کرنی ہے یا پھر ایسے ہی اکیلے جینا ہے۔ تم اکیلے کبھی بھی نہیں رہ سکتی،
اس کی بات سن کر میں اس گھر کو دیکھنے لگی جس میں میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ میرے اماں ابا ایک ساتھ رہتے تھے، پھر نہ جانے کیوں میری اماں ابا کے بیچ میں جو خلش پیدا ہوئی تھی اس نے ہمارا سکون برباد کر دیا تھا۔ لیکن میں ایک جن زادے سے مر کر بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے فوراً انکار کر دیا۔ جب وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، یوں وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہنے لگی جب اچانک ہی رات کے ایک پہر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں جس کمرے میں تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے باہر 2-4 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب اچانک ہی کسی جانور کے پنجوں کی آواز میرے کمرے کے دروازے کو محسوس ہوئی تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں خود میں سمٹ سی گئی، دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی جب اچانک سے کچھ پل بعد دروازہ بجا۔ وہ جمال کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں جانتی ہوں کہ کوئی تم سے لڑ رہا تھا اور تم بھی جانور بن کے ان سے لڑائی کر رہے تھے۔ جب جمال کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جو تمہاری جان کا دشمن ہے، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو کسی کے ساتھ دشمنی مول نہیں لی اور نہ ہی میرے ابا ایسے تھے، پھر سب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب وہ کہنے لگا تمہاری ماں کی وجہ سے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے چلا کر کہا کہ تم میری اماں کو کیسے جانتے ہو؟ میری اماں بہت اچھی خاتون تھی، وہ میرے ابا جیسی ہی نیک تھی۔ تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم چپ رہو۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کیونکہ تمہاری اماں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری اماں کے پیچھے یہ شیطانی جن پڑ گیا تھا۔ جنات نے تمہارے ابا کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تمہارے ابا کو تنگ کرتے تھے کہ اگر تمہارے ابا نے انہیں انصاف نہ دیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اسی وجہ سے تو تمہارے ابا سارا دن پریشان رہتے تھے اور تمہاری اماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر وہ شیطان جنات ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری اماں نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ وہ شیطانی جن میری اماں کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ جب جمال کہنے لگا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، مجھے آدھا سچ بتا کر تم بہت بے چین کر رہے ہو، مجھے پورا سچ بتا کر میری بے چینی ختم کرو۔ جمال کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں تو فوراً ہی مکر گئی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، پر میں اس سچ کا پتہ ضرور لگا کر رہوں گی۔ جمال واپس جانے لگا، پر اب مجھے اس اندھیری رات میں اس گھر سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بس جانا ہی والا تھا جب میں نے اسے روک لیا۔ اس سے کہا کہ رک جاؤ، پلیز مت جاؤ، تم ادھر ہی باہر چارپائی پر سو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں ذرا سی چمکی تھی، جس کے بعد وہ میری بات مان کر چارپائی پر سو گیا۔ میں بھی پھر بھی گھبرا رہی تھی، خوف سے کپ کپی تاری تھی۔ جمال کہنے لگا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم اندر جا کر سو جاؤ اور بے شک تم کنڈی لگا لو۔ اس کی بات پر میں جھٹ سے اندر چلی گئی، کنڈی لگا کر سو گئی۔ مجھے جمال کی موجودگی میں تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے، لیکن روز رات کو مجھے ایسے ہی جانوروں کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے کوئی 2 دشمن جانور آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہی جمال مجھے آ کر یہی دلاسا دیتا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کرے گا۔ جب ایک روز جمال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بستی میں شادی ہے، مجھے شادی پر جانا ہے، تبھی میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن تمہارا دشمن ضرور تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گا، تبھی تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس کی بات پر میں ایک دم مکر گئی کہ میں نہیں آؤں گی۔ یہ میری ضد تھی یا کیا تھا، پر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایسے ہی جمال کے ساتھ کہیں چلی جاؤں۔ گھر میں تو اور بات تھی، جب وہ بولا کہ تمہیں میرے ساتھ تو آنا ہی پڑے گا، اگر تم میرے ساتھ نہ آئی تو وہ دشمن جن تم پر حملہ کر دے گا۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ مجھے بہت سے وظائف آتے ہیں، میں وہ پڑھ لوں گی، میں آیت الکرسی پڑھ لوں گی، اس طرح وہ میرے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کیا تم ہر وقت وہی پڑھتی رہو گی؟ کبھی تو تھک جاؤ گی نا، پھر کیا ہوگا؟ وہ اسی وقت تمہارا فائدہ اٹھا لے گا۔ یہ سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی اور یوں اچانک ہی میں نے ہاں کر دی۔ اگلے پل جمال نے مجھ پر کچھ پھونکا۔ میں نے جیسے ہی اپنی طرف دیکھا تو میرے وجود پر سنہری رنگ کے کپڑے تھے جو کہ اتنے نفیس تھے کہ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ اگلے ہی پل جماعت نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر ایک اندھیرے میں کھو گئی۔ مجھے کچھ دیر بعد جیسے ہی روشنی نظر آئی تو یہ بہت سی عجیب سی بستی تھی جدھر شادیانے بج رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا تو ایک چھوٹی سی عمر کی جنزادی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ جمال بھی کافی خوش تھا، نہ جانے وہ کون تھی۔ جمال اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر 3-4 باتیں کر کے واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہنے لگا کہ یہ تمہاری ہونے والی نند ہے۔ اس کی بات پر میرا تن بدن سلگ اٹھا اور اس سے کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اس خوش فہمی میں نہ رہو،
پر میری بات پر وہ ہنس دیا۔ آدھی رات کو ہم لوگ واپس آ گئے۔ اگلا دن میں پورا دن سو گئی تھی، جس کی وجہ سے رات کو مجھے بالکل بھی نیند نہ آئی تھی۔ تبھی اچانک سے اسی جانور کی آواز مجھے سنائی دی تھی، پر مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مجھے میرے سامنے دو جانور آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب ایک جانور نے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں پیلی روشنی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ جانور میری طرف حملہ کرنے کو لپکا ہی تھا، لیکن وہ دوسرا جانور اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے اس پہلے جانور کو نوچ لیا تھا۔ وہ دونوں عجیب طریقے سے لڑ رہے تھے۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ تبھی اگلے ہی پل میری آنکھیں بند ہو گئیں، میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش آیا، میرے ساتھ جمال بیٹھا تھا، جو کافی فکر مندی سے میرا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش آیا تو شکر کرنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ تم باہر کیوں نکلی تھی؟ تم جانتی ہو نا کہ رات کے وقت تمہیں باہر نہیں نکلنا۔ میں تبھی تو تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تمہیں کچھ نہ ہو جائے، پر تم نے حماقت کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ وہ مجھے غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ تبھی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، ابھی بھی وقت ہے، تم ہاں کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات تم یاد کر لو کہ آخر میں تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ تمہارا میرا ساتھ لکھا جا چکا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں؟ میرے ابا نے آج تک مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور آخر وہ سچ کیا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ جب جمال کہنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی اگر میں نے تمہیں سچ بتایا؟ میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ ہاں، پر جمال کہنے لگا کہ تم اپنے ابا کی قسم کھاؤ۔ میں نے اپنے ابا کی قسم کھا لی۔ پھر اس کے بعد جمال نے مجھے جو سچ بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جمال کہہ رہا تھا کہ میں کوئی سوالی نہیں تھا جس کو بھوک کی طلب تھی، بلکہ میں تمہارے ابا کا ہی خادم ہوں۔ تمہارے ابا لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے۔ جن لوگوں کے ساتھ شیطانی جنات کا سایہ ہوتا تھا، تمہارے ابا انہی کا علاج کرتے تھے۔ جب ہی تمہارے ابا نے مجھے اپنا خادم بنا لیا تھا، کیونکہ میں بھی کسی شیطان جن کے قبضے میں تھا۔ تمہارے ابا نے مجھے وہاں سے بچایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ساری زندگی وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے ابا کے ساتھ ہی رہوں گا۔ پر دوسری طرف تمہاری اماں نے تمہارے ابا سے الٹ کام کیا تھا۔ وہ بھی یہی تو کام کرتی تھی، پر آہستہ آہستہ وہ برے کاموں کی طرف آ گئی تھی۔ وہ اب لوگوں کی مدد تو کیا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے برے کام بھی کرتی تھی اور دوسروں پر جادو وغیرہ کرواتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اچانک ہی ایک روز تمہاری اماں سے شیطانی جن کا ایک بیٹا قتل ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی جمال کی باتیں سنی تو خوف و ہراس میرے چہرے پر پھیل گیا۔ میں پہلی دفعہ ایسی عجیب و غریب بات سن رہی تھی، ورنہ میں نے اپنے اماں ابا کی زبان سے جنات کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میں اب ششدر ہو گئی تھی۔ جمال کہنے لگا کہ جیسے ہی تمہاری اماں نے اپنے کام کی خاطر اس شیطانی جن کی اولاد کو مارا تھا، وہ شیطانی جن اسی وقت سے تمہاری اماں کے پیچھے پڑ گیا تھا، پر تمہاری اماں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو آئے روز جادو کرتی رہتی تھی۔ پر اس شیطانی جن نے تمہارے ابا سے رابطہ کیا تھا، وہ تمہارے ابا کو دھمکیاں دینے لگا تھا۔ اس نے تمہارے ابا کو ساری سچائی بتا دی تھی، تبھی تمہارے ابا تمہاری اماں سے اتنا غصہ کرتے تھے۔ تمہاری اماں یہ سب چھپ چھپ کر کرتی تھی، اور وہ تم پہ توجہ نہیں دیتی تھی، بلکہ رات کو یہی تو کام کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جن تمہیں رات کو ڈراتا تھا۔ تمہارے ابا کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو انہوں نے تمہاری اماں کو خوب سمجھایا۔ تمہاری اماں نے وہ کام تو چھوڑ دیا تھا، پر اب وہ شیطانی جن تمہاری اماں کا جان لیوا دشمن بن گیا تھا۔ اس شیطانی جن نے تمہارے ابا کو یہی دھمکی دی کہ اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے نہ مارا تو میں تمہاری بیٹی محروم نساء کو مار دوں گا۔ تمہارے ابا پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اب کس سے بچاتے؟ ایک طرف ان کی بیٹی تھی اور ایک طرف ان کی بیوی تھی، پر تمہارے ابا جانتے تھے کہ ان کی بیوی نے غلط کام کیا ہے، اس سے اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، تبھی تمہارے ابا نے اپنی بیوی کو مار دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی جنزادے کی یہ باتیں سنی تو میرا وجود کانپنے لگا۔ میرے ابا نے میری اماں کا قتل کیا تھا، یہ اتنا بڑا سچ تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ جمال کہنے لگا کہ یہ بات سچ ہے، اور اس کے بعد بھی شیطان جن کو سکون نہیں ملا تھا۔ شیطان جن یہی کہتا تھا کہ تمہاری اماں نے ہمارے سارے خاندان کو بہت تنگ کیا ہے، اور ہمیں تنگ کر کے ہی وہ شیطانی عمل کرتی تھی۔ ابھی بھی ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوا، ہمیں بدلے میں تمہاری بیٹی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی جمال سے یہ سنا تو مجھے کہنے لگا جیسے میرا وجود سن ہو گیا ہو۔ میں اس کی باتیں اتنے غور سے سن رہی تھی، جبھی میرے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ جمال کہنے لگا کہ تمہارے ابا کو تمہاری جان کی بہت زیادہ فکر تھی۔ تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں اس سب میں پڑنے دیں۔ تمہارے ابا کی حالت آئے روز خراب ہونے لگی تھی۔ تمہاری اماں تمہارے ابا کو یہی کہتی تھی کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، پر تمہارے ابا کو ان جنات پر زیادہ یقین تھا۔ جب اگلے ہی پل میرا گزر ان شیطانی جنات کی بستی سے ہوا، مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ اس کا وہ بیٹا تو زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ میں نے
جیسے ہی یہ باتیں سنی تو میرے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا۔ میں سب جان گئی تھی کہ ابا کو کسی نے اماں کے خلاف ورگلایا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میری اماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جمال کہنے لگا لیکن وہ شیطانی کام کرتی تھی، وہ جادو ٹونا تو کرتی تھی، پر ہاں یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے اس شیطانی جن کو نہیں مارا تھا۔ یہ اس شیطانی جن کی ہی چال تھی تاکہ اس طرح کہہ کر وہ تمہاری اماں کو اس دنیا سے ختم کروا سکے اور یوں تمہاری اماں ان کے ذریعے وہ کالا جادو نہ کرے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو افسوس کرنے لگی تھی۔ جمال کہنے لگا کہ تمہارے ابا کو جیسے ہی یہ سچ میں نے بتایا تمہارے ابا افسوس کرنے لگے کہ وہ کس کے کہنے پر تمہاری اماں کو مار چکے ہیں، پر تمہارے ابا بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ تمہارے ابا نے اس شیطانی جن کو قید کروا لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے سکون ملا کہ میرے ابا نے اپنا بدلہ پورا لے لیا تھا۔ پر جمال کہنے لگا تمہارے ابا نے یہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کیونکہ وہ جن آزاد ہو چکا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں جیسے جیسے جمال کی باتیں سن رہی تھی ویسے ویسے میرے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ جمال کہنے لگا کہ اب وہ جن اور بھی زیادہ پھرتیلا ہو گیا ہے، اب وہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ تمہارے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، انہوں نے اس روز مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، میری بیٹی کافی معصوم ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ اتنی ذہین تو ہے کہ خود بھی سب کچھ پتہ لگا لے گی، پر تم مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھام لینا۔ میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لوں گا، پر میں جانتا تھا کہ میں ایک جنزادہ ہوں، تم ایک معصوم سی لڑکی ہو، تم کبھی بھی میری سچائی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تبھی تمہارے ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمہیں سکون محسوس کروانے کے لیے میرا استعمال کریں گے۔ اس روز تمہارے ابا مجھے گھر لے آئے تھے، پر تمہارے ابا نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا تھا تاکہ تم مان لو۔ تمہارے ابا نے یہ کہا تھا کہ ایک سوالی بہت بھوکا ہے، اس کے لیے روٹی بناؤ۔ یوں تم نے میرے لیے روٹی بنائی تھی اور آہستہ آہستہ تمہارے ابا نے مجھے خادم بنا کر تمہارے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ تم میری عادی ہو جاؤ اور تم مجھ سے ہر بات کہہ سکو۔ اسی طرح ہوا تھا، میں بھی یہی کوشش کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر غیر محفوظ نہ ہو، تبھی میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پر اس روز جیسے ہی وہ شیطان جن جانور کی شکل اختیار کر کے تمہیں نقصان پہنچانے والا تھا، اسی وقت میں نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح تم نے وہ لڑائی دیکھ لی تھی، تم جان گئی تھی کہ میں ایک جنزادہ ہوں۔ میں بہت بوکھلا گیا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں نے تمہارے ابا کو ساری بات بتا دی تھی۔ تمہارے ابا کہنے لگے کہ یہ سچ تو اسے پتہ چل گیا ہے، پر اس کی اماں کا سچ اسے کبھی مت بتانا ورنہ وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے بھی عزم کر لیا تھا، تمہارے ابا نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، پر اب تم اکیلی ہو اور وہ شیطانی جن کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تم اپنے ابا کی وصیت پر عمل کرو۔ میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ میں تو تمہارا محافظ بن کر رہوں گا اور ہر قیمت پر تمہارا خیال رکھوں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پر اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تم سے دور کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے جیسے ہی جمال کی باتیں سنی تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تو میں سکتے میں رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں تو اپنی امی ابا کا سوگ بنا رہی تھی کہ کہاں میرے ابا نے شیطانی جن کی باتوں میں آ کر میری اماں کو ہی مار دیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے اپنے ابا سے کافی زیادہ شکوہ ہو رہا تھا، اگلے ہی پل مجھے اپنی اماں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ شیطانی کام کیوں کیا تھا۔ تبھی جن زیادہ کہنے لگا کہ تم مجھے بتا دو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی، تم ایک جن زادے ہو، اس طرح تو میری زندگی کو اور ہی خطرہ ہوگا۔ جن زیادہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا محافظ بن کر رہوں گا اور اس شیطان جن کو تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ یوں اب وہ میرا کافی خیال رکھتا تھا، پر ایک روز محلے کی ایک آنٹی نے زبردستی مجھے دلہن بنا دیا اور کہنے لگی کہ تم اکیلی رہتی ہو، ہمارے سارے محلے کی لڑکیوں کا ماحول خراب کر رہی ہو، باقی لڑکیاں بھی تمہاری دیکھا دیکھی تم پر ہی جا رہی ہیں۔ وہ زبردستی میری شادی کروا رہی تھی۔ خود کو دلہن بنا دیکھ کر مجھے جمال کی یاد آنے لگی، ایک وہی تو تھا جو مجھے بچا سکتا تھا۔ میں دل سے اسے پکار رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ عورت مجھے دولہے کے پاس لے گئی۔ میں نے جیسے ہی اس دولہے کا چہرہ دیکھا تو سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ تو 50 سال کا مرد تھا، میرا نکاح ہونے ہی والا تھا۔ اور اگلے ہی پل نہ جانے اس دولہے کو کیا ہوا جب اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، ایک عجیب سا قہر ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنے میں اچانک سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ جمال تھا۔ میں تو جذباتی ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی، اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جمال مجھے حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا، دیکھو مت رو، ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ہار چکی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ تبھی تھک ہار کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دے دیا۔ اگلے ہی پل میری آنکھیں بند ہو گئیں۔
ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود ہوا میں اڑ رہا ہو۔ جمال نہ جانے مجھے کہاں لے کر گیا۔ جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو یہ ایک عالیشان محل تھا۔ میں جمال کے ساتھ اس محل کی راہداری میں چل رہی تھی۔ آس پاس کی حسین جنساتیاں میرے اوپر پھول برسا رہی تھیں۔ کچھ پل بعد جمال کہنے لگا، مبارک ہو، ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں مسکرا دی، گویا مجھے تو کوئی ملال ہی نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ محل میں گئی۔ جب جمال جنزادے نے پھولوں سے بنا ایک تاج میرے سر پر پہنایا اور کہنے لگا کہ آج سے تم اس محل کی مالکہ ہو، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں، پر میں جانتی تھی یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اور سچ میں جمال نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ پر میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نکاح عام نکاح کی طرح نہیں ہے، یہ تو بس ایک سمجھوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اسی کے نام کر دی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ اسے میرے ابا نے میرے لیے چنا ہے۔ وہ میرا محافظ بن گیا تھا، پر ابھی بھی مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ میں نے ایک جنزادے سے شادی کی ہے، لیکن اس شیطان جن سے بچنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ میں اب جمال کی دنیا میں آ گئی تھی اور اس کی دنیا بالکل ہی الگ تھی، وہاں کی مخلوق الگ تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کب تک میں یہاں رہوں گی، پر اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ یہ دنیا کافی پرسکون ہے، کیونکہ میں اپنے سارے غم بھلا چکی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔